बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुनैरा नहाकर बाहर आई और अपने लंबे लाइट ब्राउन बालों को तौलिए से खुश्क करने लगी। बाल खुश्क करने के बाद उसने तौलिया बेड पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम को उठाया, कैप खोला और हाथ की पुश्त स्प्रे करके उसे नाक के करीब लाकर सूंघने लगी। जुनैरा को खुशबुओं से इश्क की हद तक लगाव था। शायद ही कोई परफ्यूम होगा जो उसकी कलेक्शन में ना था, मगर उसके इश्क और उसके बीच उसकी दादो जालिम समाज बनी रहती थी। जूनी, दादो की आवाज पर जुनैरा को करंट लगा और उसने तेजी से परफ्यूम की बोतल बंद करके रख दी और वॉश बेसिन में जाकर हाथ धोने लगी। जूनी बेटा, दादो ने दोबारा आवाज दी। जी दादो, अभी आई, उसने कहा और सर पर दुपट्टा ओढ़कर कमरे से निकल गई। जुनैरा घर में सबसे छोटी और लाडली थी। उससे बड़ा एक भाई मुआज और बहन जारा थी। मासूम सी प्यारी सी जुनैरा को गोरा चिट्टा रंग और भूरे बाल और आंखों की वजह से सब मानो कहकर छेड़ते थे। अपनी खुशबू से लगाव की वजह से अक्सर उसे दादो से बातें भी सुनना पड़ती थी। दादो का कहना था, जवान खास कर कंवारी लड़कियों को खुशबू नहीं लगानी चाहिए और ना ही फूल पहनने चाहिए, मगर फिर भी जुनैरा मौका मिलते ही अपना शौक पूरा जरूर करती। जुनैरा भागती हुई दादो के पास आई। ए लड़की, क्या हुआ है? घोड़े पर सवार क्यों हो? दादो ने तेजी से कहा। वो दादो, आप बुला रही थी ना? जुनैरा ने कहा। हाँ, याद आया, तुम्हारी सहेली की अम्मी ने कुरान पाक का कहा था, वो उन्हें दे देना। दादो ने कहा। जी अच्छा, जुनैरा ने कहा। जुनी बेटा, बहुत देर मत करना वापसी पर, अम्मी ने कहा। अम्मी, मेहंदी तो शुरू ही लेट होती है, जुनैरा ने आगे आते गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मेहंदी में जाने की क्या जरूरत है, बारात में चली जाना, दादो ने कहा। दादो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है राबेल, उसके तो हर फंक्शन में जाऊंगी मैं, जुनैरा ने जल्दी से कहा। उसे पता था कि अगर अब्बू को खबर हो गई कि दादो ने जाने से मना किया था, फिर उसका जाना पक्का कैंसिल हो जाना था। ठीक है, चली जाना भाई, लेकिन वक्त से घर वापस आ जाना, दादो ने कहा तो जुनैरा ने सुकून का सांस लिया। बेटा, कपड़े इस्त्री कर लिए? अम्मी ने पूछा। अम्मी, वो तो रात को ही कर लिए थे, यहाँ तो लाइट आना ख्वाब हो गया है, जुनैरा ने कहा तो दादो भी बिजली वालों की शान में कसीदे पढ़ने लगी। अम्मी और दादो को छोड़कर जुनैरा अपने कमरे में चली गई और फिर अपनी ज्वेलरी फैलाकर बैठ गई। इनमें से तो कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, जुनैरा ने अपने आप से कहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? जारा ने कमरे में आते हुए कहा। ये इयररिंग्स, जुनैरा ने कहा। हाँ, याद आया जारा आपी, उसने उछलकर कहा। जरा अलमारी से कुछ निकाल रही थी, उसने रुककर कहा। आपी, मुझे आप अपना कुंदन वाला सेट दे देना, वो मेरे सूट के साथ चल जाएगा। ओके, अभी दे देती हूँ, जारा आपी ने कहा और झट अलमारी से सेट निकाल कर उसे दे दिया। आप क्या कर रही हैं आपी? उसने पूछा। अपनी शर्ट सिलवानी है ना, तो शर्ट निकाल रही हूँ नाप के लिए। आपी, मुझे सैंडविचेस बना दें, जुनैरा ने अपनी खूबसूरत और मखरूती उंगलियों में अंगूठी पहनते हुए कहा। अभी बना देती हूँ, जारा बोली। थैंक्स आपी, जुनैरा ने जल्दी से कहा। कुछ ही देर में जारा ने सैंडविचेस बनाकर भेज दिए। धानी रंग के सूट में उसकी रंगत उमड़ पड़ रही थी। मुआज बाहर गाड़ी में बैठा हॉर्न बजा रहा था। अभी आई, जुनैरा ने जल्दी से कहा और निकलने लगी। जूनी, जल्दी आओ ना बेटा, अम्मी ने ताकीद की तो जुनैरा गर्दन हिलाने लगी और तेजी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। राबेल के घर पहुंचकर जुनैरा जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी। जूनी, मुआज ने आवाज दी तो पलट कर आई। जी, जब आना हो तो 10 मिनट पहले कॉल कर देना, मुआज ने कहा। ओके भाई, जूनी ने कहा और राबेल के घर चली गई। राबेल अपने कमरे में बैठी थी। जुनैरा उसके पास जाकर उससे लिपट गई। अब आई है सोनी की बच्ची, मैंने कहा था ना कि दोपहर से पहले आना, राबेल ने शिकवा किया। दोपहर? मैडम, दादो का बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे अभी भी आने से रोक देती, जुनैरा बोली। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, तो मुझे अपने परफ्यूम्स की रेंज दिखा, घर से तो मैं ऐसे ही आ गई हूँ, तुझे तो पता है ना खुशबू के बगैर मैं रह नहीं सकती और दादो मुझे खुशबू लगाने नहीं देती। जुनैरा ने सामने लगे आईने में अपना जायजा लिया। सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं, देख ले, राबेल ने कहा तो जुनैरा परफ्यूम्स देखने लगी। फिर उसने एक बोतल उठाई
اور اپنے اوپر پرفیوم سپرے کر لیا۔ بس کر، رابیل نے کہا، کیونکہ زنیرہ نے اس کے اوپر بھی سپرے کرنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، آج تو زنیرہ قیامت ڈھال کے چھوڑے گی، رمشا ان کی دوست نے کہا۔ کیسی ہو زونی بیٹا؟ رابیل کی والدہ نے کمرے میں آ کر زونی سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آنٹی، زنیرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو لڑکیوں، اب باہر آ جاؤ، ڈھول کی شروع کر لو، لڑکے والے آ گئے ہیں، اور زونی تم رابیل کو باہر لے آنا، رابیل کی والدہ نے کہا۔ تو زنیرہ اور رابیل کی کزنز اور دوستیں اٹھ کھڑی ہوئیں، پھر وہ سب رابیل کو لے کر باہر آ گئیں۔ مہندی کا انتظام چھت پر کیا گیا تھا۔ رابیل کو سٹیج پر بٹھا کر تمام لڑکیاں ڈھولکی لے کر بیٹھ گئیں۔ ذرا ڈھولکی بجاؤ گوریو، زنیرہ ڈھولکی کی تھاپ پر ٹھمکے مارتی جا رہی تھی اور لڑکیاں زور زور سے گانے میں مصروف تھیں۔ زنیرہ دھانی رنگ میں الگ ہی چمک رہی تھی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب کی نگاہوں کا مرکز زنیرہ ہی بنی ہوئی تھی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر اپنی ہی دھن میں مگن ہنسے جا رہی تھی۔ وہ یہاں موجود ان سب لوگوں کے علاوہ کسی اندیکھی نگاہوں کے حصار میں آ چکی تھی، ایسا حصار جس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ سامنے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر ایک اندیکھا وجود آرام سے سو رہا تھا۔ نیند میں ہونے کے باوجود اس کے نتنے انتہائی مسحور کن خوشبو سے ٹکرانے سے پھڑکنے لگے۔ اس نے نیند سے بوجھل اپنے پپوٹوں کو 3-4 بار جھپکا، پھر اس نے اپنی سرخ ڈوروں سے بھری نیند بھری گہری سبز ترچھی پتلی آنکھوں کو جنبش دے کر کھول دیا۔ پھر اس کے کان ہوا میں اونچے کھڑے ہو گئے۔ ایک کھنکتی ہنسی اس سے ٹکرائی، جیسے کسی نے جل ترنگ کو چھیڑ دیا ہو۔ اس نے اپنے آنکھ کو کھینچ کر انگڑائی لی اور سیدھا ہو کر آواز کی سمت مڑ گیا۔ وہ ایک کے بعد ایک شاخ اتر کر نیچے آ رہا تھا، پھر وہ پہلی شاخ پر آ کر رک گیا۔ اس کی نگاہ آواز کی سمت کا تعین کر چکی تھی اور وہ ایک جگہ ٹھہر گئی۔ دھانی رنگ میں ملبوس سرخ و سفید بھوری سی وہ حسین پیکر اپنے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں سے گانے گا رہی تھی۔ اس کے سنہری بالوں کی لٹیں ہوا سے بار بار اس کے رخسار چھو رہی تھیں۔ اس کا وجود خوشبو میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حسن کے اس نظارے میں کھو گیا۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، وہ بت بناؤ سے تکتا رہا۔ وہ اس کی نظروں کے حصار میں تھی، پر اس کی نگاہوں کا حصار ایک دم ٹوٹ گیا۔ وہ حسن کا پیکر اس کی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی نگاہوں کو حرکت دی اور متلاشی انداز سے آگے بڑھنے لگا۔ چلو بچیوں، ابھی ڈھولکی اٹھا لو، رسم شروع کرنی ہے، پھر بعد میں گانے گاتی رہنا، رابیل کی پھپھو نے کہا۔ تو زنیرہ اور باقی لڑکیاں کھڑی ہو گئیں۔ رسم شروع ہو گئی اور خواتین رابیل کو اپٹن لگانے لگیں۔ زنیرہ ایک طرف جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلنا زونی، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ رمشا بولی۔ تو چلو، میں ابھی آئی، ڈھول بجانے سے ہاتھ دکھ رہا ہے، زنیرہ نے کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ایک طرف رکھا ڈھول کرسی سے نیچے گرا اور 2 ٹکڑے ہو گیا۔ سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارے، یہ ڈھول کیسے ٹوٹ گیا؟ ایک عورت نے کہا۔ کچی لکڑی کا ہوگا، دوسری نے رائے دی۔ پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ ڈھول اتنا اہم نہ تھا کہ کوئی ایشو بنتا۔ رمشا وہاں سے جا چکی تھی۔ زنیرہ اٹھنے لگی تو اس کی نگاہ اپنے برابر میں پڑے موتیے کے گجرے پر پڑی۔ زنیرہ نے وہ گجرے اٹھا لیے۔ وہ انہیں ہاتھ میں پہننے ہی والی تھی کہ رابیل کی پھپھو آ گئیں۔ زنیرہ بیٹا، رمشا اور رابیل تمہیں بلا رہی ہیں۔ ارے، اتنے خوبصورت گجرے! انہوں نے زنیرہ کے ہاتھ میں گجرے دیکھ کر کہا۔ آنٹی، آپ پہن لیں، یہ میرے نہیں ہیں، زنیرہ بولی اور گجرے ان کے جانے پڑھا دیے۔ رابیل کی پھپھو نے وہ گجرے لے کر پہن لیے۔ تھینک یو بیٹا، انہوں نے کہا اور زنیرہ مسکراتی ہوئی رابیل کے پاس چلی گئی۔ رسم چل رہی تھی کہ ایک دم شور ہونے لگا۔ وہاں گئے تو وہاں عجیب ہی منظر، گھر پر سجی لائٹیں جانے کیسے ٹوٹ کر گر گئیں۔ ان کے نیچے رابیل کی پھپھو کھڑی تھی، وہ ان میں الجھ گئی۔ ان کے دونوں ہاتھوں سے تار ٹکرائے اور انہیں زوردار جھٹکا لگا۔ وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئیں۔ سب ان کے پاس آ گئے اور انہیں نکالا۔ وہ بچ تو گئیں مگر ان کے دونوں ہاتھ کلائی سے کوہنیوں تک جھلس گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا۔ تقریب ختم کر دی گئی۔ زنیرہ نے ماؤس کو فون کر کے بلایا اور رابیل کو بتا کر گھر چلی گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب دادو کو پتا چلا کہ زونی خوشبو لگا کر آئی ہے تو دادو بہت غصہ ہوئی۔ انہوں نے اس کی خوب کلاس لی۔ اب تو زونی کی ٹھیک ٹھاک شامت آ گئی۔
ابو امی اور دادوں نے اس کو بہت ڈانٹا۔ زونی، وقت دیکھا ہے تم نے؟ ضروری نہیں ہے کہ بڑوں کی بات کو رد کر کے ہی ہر جگہ منمانی کی جائے۔ جانتی ہو رات میں لڑکیوں کا یوں خوشبو لگا کر باہر نکلنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دشمن نہیں ہوں میں تمہاری، دادو ہوں، دادی روحانسی ہو کر بولی۔ بہت بری بات ہے زونی جو تم نے اپنی دادو کی نافرمانی کی، زنیرہ کی والدہ نے خفگی سے کہا۔ زنیرہ اس وقت شرمندگی سے زمین میں گڑھی جا رہی تھی۔ اس پر گھڑوں پانی آن پڑا تھا۔ وہ دادو سے لپٹ گئی۔ دادو مجھے معاف کر دیں، یہ سراسر میری بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے کہ میں نے آپ کے کہنے کے باوجود یہ حرکت کی۔ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ زنیرہ کو سچ مچ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ دادو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زنیرہ کمرے میں جانے لگی۔ زارا اور زنیرہ کا ایک ہی کمرہ تھا۔ زنیرہ جب کمرے میں گئی تو زارا سو چکی تھی۔ زنیرہ کو اپنے قدم منو بھاری محسوس ہونے لگے۔ دیکھا بوجھ اس کے کاندھوں پر تھا۔ ایک عجیب سی تھکن اپنے وجود میں طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ سر بے انتہا بھاری ہو رہا تھا۔ زنیرہ بڑی مشکلوں سے بستر تک آئی اور دھپ سے گر گئی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر اس کو اپنے وجود میں اٹھتی تپش کا احساس ہونے لگا۔ وہ بستر پر لوٹنے لگی۔ لاتعداد انگارے اس کو اپنے وجود میں رقص کرتے محسوس ہونے لگے۔ ایک اندیکھی آگ اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے گردن موڑی اور زارا کو آواز دینی چاہی، ز مگر اس کے ہونٹ آپس میں چپک گئے۔ خوف سے زنیرہ کی آنکھیں پھٹنے لگی۔ ایک دم زنیرہ کو اپنے اوپر اندھیرا آتا محسوس ہوا اور اس کی آنکھیں جلتے جلتے بند ہوتی چلی گئیں۔ صبح کے وقت زونی اٹھو، 11 بج رہے ہیں۔ زارا نے زنیرہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ چونک گئی۔ زنیرہ بھٹی کی طرح تپ رہی تھی۔ اس کی گوری رنگت تانبے کی طرح ہو رہی تھی۔ زونی چندا، اس نے زنیرہ کی دہکتی پیشانی کو چھوا تو آنکھیں کھول دیں۔ زنیرہ کی آنکھوں میں سرخ ڈوڑے تیر رہے تھے۔ زارا نے گھر والوں کو بتایا تو سب آ گئے۔ زارا اور معاذ نے اسے ڈاکٹر کے پاس بھیجا۔ واپس آ کر زنیرہ نے دوا کھائی اور سو گئی۔ وہ کھڑا اسے ٹکٹکی باندھے تک رہا تھا۔ پھر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زنیرہ کو ایک دم سے بے انتہا تپش محسوس ہونے لگی۔ وہ نیند میں تھی مگر تپش سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ پسینے میں شرابور ہو چکی ہے۔ اس نے زنیرہ کی پیشانی کو چھوا تو زنیرہ کو آگ کی لپٹیں محسوس ہونے لگیں۔ اس کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے۔ اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور وہ اختیار بستر پر دراز ہوتی چلی گئی۔ کچھ تھا جو ایک تنی چادر کی طرح اس کے اوپر چھا گیا تھا، مگر وہ کیا تھا یہ جاننے کے لیے وہ حواس میں نہ تھی۔ زونی، یہ لو تمہارے لیے فروٹ چاٹ بنا کر لائی ہوں، زارا نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، مگر کمرہ خالی تھا۔ زارا نے ٹرے ایک طرف رکھی اور زنیرہ کو ڈھونڈنے لگی۔ اس نے سب جگہ دیکھ لیا مگر زنیرہ نہ دکھائی دی۔ پھر زارا کا ذہن چھت کی طرف گیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی مگر اوپر پہنچ کر آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ سامنے زنیرہ بڑے سے لگے ہوئے جھولے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سنہری بال پھیلے ہوئے تھے۔ ساری چھت خوشبو سے رچی ہوئی تھی جبکہ زنیرہ کے اوپر سیاہ بادل جیسا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زارا نے اپنی آنکھیں ملی، پھر دوبارہ دیکھا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ زارا کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ وہ جا کر زنیرہ پر برس پڑی۔ یہ کیا سنی؟ دادو نے منع کیا تھا نا تمہیں اس طرح پرفیوم لگانے سے، وہ بھی مغرب کے وقت؟ جواب میں زنیرہ نے زارا کو چند لمحے گھورا، پھر اجنبی انداز سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اٹھو یہاں سے، نیچے چلو۔ زارا نے اس کو اٹھایا۔ زنیرہ اٹھ تو گئی مگر آگے نہ بڑھی۔ چلو آپ، زارا نے پھر کہا۔ زنیرہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ چلو زونی، زارا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر کھینچا۔ جواب میں ایک تھپڑ زارا پر پڑا۔ وہ چکرا کر گر گئی۔ اذان کی آواز آئی تو زنیرہ خود تیزی سے نیچے بھاگ گئی، کمرے میں گھس گئی۔ زارا اس کی اس حرکت پر بہت پریشان ہو گئی۔ نیچے آئی مگر اس سے کچھ نہ کہا۔ اگلے روز جب زونی واش روم میں تھی تو زارا نے اس کے سارے پرفیوم اٹھائے اور انہیں لے جا کر باہر پھینک دیا۔ بہت بدتمیز ہو گئی ہے زونی، بڑوں کی عزت کرنا بھول گئی ہے۔ یہی تمہاری سزا ہے، زارا نے غصے سے کہا۔ پھر زارا نے امی سے کہا کہ وہ نہانے جا رہی ہے۔ زارا نے گرم اور ٹھنڈے پانی کو بیلنس کیا اور شاور کھول دیا۔ پھر سر میں شیمپو لگانے لگی۔ اس نے شاور بند کیا۔ بالوں میں شیمپو لگانے کے بعد زارا نے شاور کھولا اور اس کے نیچے کھڑی ہوئی تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔
اس کے پورے وجود پر پانی لاوے کی طرح برسا۔ پانی ابلنے کی حد تک کھول رہا تھا۔ زہرا کے جسم پر آبلے پڑ گئے۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز پر امی دوڑتی ہوئی آئیں اور باہر سے معلوم کرنے لگی۔ زہرا نے انہیں اندر بلا لیا۔ امی کسی طرح اسے لے کر باہر آئیں۔ انہوں نے بڑی سی چادر سے اسے ڈھانپ دیا، پھر اسے اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ کافی روز اس کا علاج چلا، پھر وہ گھر آ گئی۔ کمرے سے جب سب چلے گئے تو زنیرہ نے اپنا انداز بدل لیا۔ اگر خیریت چاہتی ہے تو اپنے کام سے کام رکھ، میرے بیچ آئی تو۔ زنیرہ نے روکھے انداز سے کہا۔ زہرا کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زونی بیٹا، معاذ کی شرٹ استری کر دو، امی نے زنیرہ کو شرٹ دیتے ہوئے کہا اور چلی گئی۔ زنیرہ نے شرٹ ایک طرف رکھی اور شرٹ سے دھواں نکلنے لگا۔ جب معاذ اپنی شرٹ لینے آیا تو اسے دیکھ کر غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ کیا کیا زونی؟ تم تو بالکل پھوڑ ہو، سوائے فیشن کرنے کے اور تمہیں کچھ نہیں آتا۔ آپ ہی کیا بیمار ہوئی، پورا گھر الٹ گیا۔ تم تو کسی کام کی نہیں ہو۔ ایک کام کہا اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ پتا ہے کتنی مہنگی شرٹ تھی یہ، جاہل۔ معاذ غصے میں بکتا رہا اور زنیرہ خاموشی سے سنتی رہی۔ معاذ کے جاتے ہی کمرے کی میز پر رکھا گلدان خود بخود کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ معاذ بیٹا، پانی کی موٹر سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، ذرا دیکھ لو بیٹا، امی نے معاذ سے کہا۔ جی امی، آپ چلے، میں یہ سوال سالو کر کے آتا ہوں، معاذ نے ادب سے کہا۔ بیٹا جلدی نہیں ہے، آرام سے اپنی پڑھائی کر کے دیکھ لینا، امی نے کہا اور چلی گئی۔ معاذ نے 10 منٹ بعد کتابیں رکھیں اور موٹر دیکھنے چلا گیا۔ اس وقت صحن میں کوئی نہ تھا، اس کے ابو بھی گھر پر نہیں تھے۔ معاذ نے بٹن پریس کیا تو موٹر چلنے لگی۔ لو جی، امی تو کہہ رہی تھی چل نہیں رہی، اس نے خود سے کہا اور بٹن کو بند کر کے اس پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بورڈ میں آگ لگ گئی اور معاذ کا ہاتھ وہیں چپک گیا اور وہ وہیں جھٹکے لیتا رہا اور اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ وہ جل کر سیاہ ہو گیا، ایک دم آگ بجھ گئی اور معاذ اچھل کر دور جا گرا۔ کتنی ہی دیر وہ صحن میں پڑا رہا مگر کسی کو خبر نہ ہوئی۔ جب معاذ کی والدہ چابی سے لاک کھول کر گھر کے اندر داخل ہوئیں تو معاذ پر نظر پڑی۔ وہ دوڑ کر پاس آئی، اسے اٹھا کر اسپتال بھاگے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ معاذ واپس نہ آنے والے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ گھر میں صفِ ماتم بچ گئی۔ سارے رشتہ دار ملنے والے اس جوان موت پر آپ دیدہ تھے۔ زنیرہ اب بھی اپنے کمرے میں گھسی خاموش بیٹھی تھی۔ سب سمجھ رہے تھے کہ بھائی کی موت کا صدمہ ہے۔ زارا پھر بھی ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور والدین کو دلاسے دیتی رہی۔ اس موقع پر اسے اپنے پھپھو سے بہت ڈھارس ملی۔ روبینہ پھپھو اپنے بیٹے زامن کے ساتھ آئی تھی۔ انہوں نے بکھرے ہوئے غمزدہ والدین کو سمیٹا۔ زنیرہ کی دادوں کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ معاذ ان کا اکلوتا پوتا تھا۔ معاذ کی تدفین کے بعد تایا، چچا اور روبینہ پھپھو ہی رک گئے تھے۔ روبینہ پھپھو نے خاموش بیٹھی زنیرہ سے کہا، زونی کچھ بولو بیٹا، مگر زنیرہ خاموشی سے گردن جھکائے زمین کو تک رہی تھی۔ بھابھی، اس کا بولنا یا رونا بہت ضروری ہے، اس سے کچھ بلوائیں، روبینہ پھپھو نے فکر مندی سے زنیرہ کی امی سے کہا۔ پھر تو سب نے زنیرہ کو ہلانا شروع کر دیا۔ پہلے تو زنیرہ کچھ نہ بولی، پھر منہ اوپر اٹھا کر ایک زناٹے دار تھپڑ روبینہ پھپھو کے رسید کیا۔ روبینہ پھپھو چکرا کر رہ گئیں، حیرت انگیز انداز میں زنیرہ کو دیکھنے لگی۔ لمحے بھر کو کسی کے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ اگلا لمحہ سب کے دانتوں تلے انگلی دبانے والا تھا۔ زنیرہ نے بھاری آواز میں جب کہا، مر گیا اپنے کیے کی وجہ سے، جو مجھ سے اڑے گا اپنے انجام کو جائے گا۔ سب زنیرہ کو چونک کر دیکھنے لگے۔ بھائی، سونی نے معاذ کی موت کا اثر دماغ پر لے لیا ہے، بھائی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی میری بچی، زنیرہ کے چچا بولے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلواؤ، تایا ابو نے کہا تو زامن ڈاکٹر کو لانے چلا گیا۔ ڈاکٹر زنیرہ کو دیکھنے آیا تو دوا دے کر بولا، اگر یہی حالت رہی تو آپ ان کے پاس پہلی فرصت میں مریضہ کو لے جائیں۔ انہوں نے سائیکائٹسٹ سہیل حسن کا کارڈ انہیں دیتے ہوئے کہا۔ گھر والوں نے زونی کو پابندی سے دوا دی مگر اس سے کسی نے بھی ملنا بند کر دیا، کوئی اس کے کمرے میں نہ جاتا۔ شام ہوتے ہی زونی تیار ہو کر خوشبو لگا کر چھت پر بال کھول کر چلی جاتی، فجر کی اذان سے پہلے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیتی، پھر دروازہ شام کو ہی کھلتا۔ ایسے کب تک چلے گا؟ ہمیں زونی کو زبردستی لے جانا ہوگا، زنیرہ کے ابو نے کہا، اور پھر انہوں نے دوپہر میں زبردستی زنیرہ کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گئے۔ اندر صرف پیشنٹس کو جانے کا کہا گیا کیونکہ سہیل حسن نے پوچھا۔ جواب میں زنیرہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اچھا، میں آپ کی ہسٹری دیکھتا ہوں۔ سہیل حسن نے فائل دیکھی۔ اچھا،
تو آپ کا نام زنیرہ ہے۔ زنیرہ خاموش رہی۔ اوکے تو مس زنیرہ، آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ سہیل حسن نے دوبارہ سوال کیا۔ جواب خاموشی۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کے بھائی معاذ کی ڈیتھ کے بارے میں بتایا۔ واقعی بہت افسوس ہوا سن کے، آپ کی اپنے بھائی سے کافی دوستی تھی، رائٹ؟ سہیل حسن نے زنیرہ کی طرف دیکھ کر کہا، مگر زنیرہ نے جواب دینے کی کوئی زحمت نہ کی۔ سہیل حسن نے گہری سانس لی اور اپنی چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ گھوم کر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی، زنیرہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، مس زنیرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ بولیں گی نہیں تو آپ کو میں واپس بھیج دوں گا۔ جب تک آپ بات نہیں کر لیتی آپ اس روم سے باہر نہیں جا سکتی۔ سہیل حسن کا بس اتنا کہنا تھا کہ زنیرہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ مس زنیرہ، آپ یوں نہیں جا سکتی۔ سہیل حسن نے اسے روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ خود بخود فضا میں اوپر اٹھا اور ایک زوردار دھکا لگنے سے دور جا گرا۔ اس کی چیئر اڑتی ہوئی اس کے پاس آ گری۔ اگر وہ ایک طرف نہ ہوتا تو وہ اس کے سر پر لگتی۔ سہیل حسن نے مڑ کر زنیرہ کی جانب دیکھا تو اسے اپنے جسم سے جان کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زنیرہ کی چٹیا کے بل خود بخود ایک ایک کر کے کھلنے لگے اور پھر اس کے بال بکھر گئے۔ زنیرہ نے منہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں آگ کے شعلے چل رہے تھے۔ تیری اتنی ہمت کہ ہماری چیز کو چھوئے؟ زنیرہ کے منہ سے بھاری مردانہ آواز نکلی۔ سہیل حسن نے گرتے پڑتے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو اس قوت نے اس کا گلا اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ سہیل حسن کو اپنا گلا گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے کسی اندیکھی گرفت سے اپنا گلا چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا۔ بھابھی، بہت دیر ہو گئی ہے، اندر چل کر دیکھتے ہیں، روبینہ پھپھو نے زنیرہ کی امی سے کہا۔ چلو۔ وہ اٹھ گئی اور دونوں نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں۔ اندر قدم رکھتے ہی دونوں ٹھٹک گئیں۔ ان کی پہلی نظر حسن پر پڑی، جس کا منہ سرخ غبارہ ہو رہا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، زنیرہ کی پھپھو بولی۔ زنیرہ کی امی اس کی طرف بڑھی۔ میری بچی! رک وہیں! زنیرہ کے منہ سے مردانہ آواز نکلی۔ اس نے پھر ڈاکٹر سہیل کے سامان سے بھری ٹیبل کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ہوا میں اوپر اٹھایا، جو اس کے سر سے اوپر اٹھ گئی تھی۔ روبینہ پھپھو یہ منظر دیکھ کر غش کھا کر زمین پر جا پڑی، جبکہ زنیرہ کی امی نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں زنیرہ لہرا کر کرسی پر جا گری اور سہیل حسن زمین پر لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ زنیرہ کی امی زنیرہ کے گال تھپ تھپانے لگی۔ زونی اٹھو بیٹا۔ زنیرہ نے آنکھیں کھول دی۔ سہیل حسن اٹھے اور بیل بجا کر اسٹاف کو بلایا۔ ان کے اسسٹنٹ ساتھ آئی اور زنیرہ کی پھپھو کو پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ ہوش میں آ گئی مگر زنیرہ کو خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سہیل حسن نے زنیرہ کو وہیں بٹھایا اور اس کی والدہ اور پھپھو کو لے کر باہر آ گئے اور ایک طرف لے جا کر بولے، دیکھیں، آپ کو شاید میری بات عجیب لگے مگر میں سائیکائٹرسٹ ہوں، آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں مسلمان بھی ہوں۔ اس بات پر میرا یقین ہے کہ دنیا میں آسیب یا جنات کا وجود موجود ہے۔ آپ جتنی جلدی ہو اپنی بچی کو کسی کو دکھائیں۔ یہ میرا میٹر نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، روبینہ پھپھو نے کہا۔ پھر وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ زنیرہ کو اس کی امی نے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ پھر دونوں کمرے میں بڑوں کی میٹنگ شروع ہو گئی۔ روبینہ پھپھو نے سائیکائٹرسٹ سہیل حسن کے ہاں ہونے والے تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ سب باتیں سننے کے بعد زنیرہ کی دادو نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ہائے، 1000 دفعہ منع کیا کہ خوشبو نہ لگا اس لڑکی کو، اتنا منع کیا مگر بس بات نہ مانی میری، ہر وقت خوشبو میں نہائی رہتی تھی۔ اب دیکھو کیا ہو گیا۔ مجھے تو زارا کا جلنا اور معاذ کی موت اس سلسلے کی کڑی لگ رہی ہے۔ زنیرہ کے چچا بولے تو سب تائید کرنے لگے۔ زارا کو بلاؤ، زنیرہ کے والد بولے۔ زارا آ گئی۔ بیٹا اس روز کیا ہوا تھا جب تم جلی تھی؟ ابو نے پوچھا۔ ابو؟ زنیرہ دادو کے منع کرنے کے باوجود پرفیوم لگا کر مغرب کے وقت چھت پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے نیچے آنے کو کہا تو اس نے… زارا چپ ہو گئی۔ اس نے کیا بیٹا؟ تایا ابو بولے۔ اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ زارا نے سر جھکا کر کہا۔ او اللہ، اتنی بدتمیزی! دادو بولی۔ تو میں نے اگلے دن اس کے سارے پرفیوم لے جا کر پھینک دیے۔ پرفیومز پھینک کر میں نہانے کے لیے پانی چیک کیا، وہ بالکل نارمل تھا، مگر جیسے ہی میں نے شاور دوبارہ کھولا اس میں سے ابلتا ہوا پانی نکلا۔ زارا نے بتایا۔
اس کے بعد تمہاری زونی سے کوئی بات ہوئی تھی؟ چچا بولے، جی چچا جان، جب اسپتال سے واپس گھر آ کر میں روم میں آ گئی تو زونی نے اکیلے میں مجھے دھمکی دی کہ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو اپنے کام سے کام رکھو، میرے بیچ آئی تو۔ اور ہاں یاد آیا، جب اس روز میں نے اسے بلانے چھت پر گئی تھی تو میں نے زونی کے اوپر ایک سیاہ بادل نما سایہ دیکھا تھا، مگر وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا۔ زارا نے تفصیل سے بتایا۔ زنیرہ کی امی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور بولی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کر، وہ تو نادان تھی مگر بچانے والا تو ہے۔ ہمت رکھیے، مجھے ایک حل سمجھ میں آتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ زنیرہ کے چچا بولے، جلدی بتائیں بھائی صاحب۔ زنیرہ کی امی بےتابی سے بولی، ہم زنیرہ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ چچا نے کہا، نکاح؟ یہ کیسا حل ہے بھائی جان؟ روبینہ پھپھو بولی، ہم اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر کے دوسرے گھر بھیج دیتے ہیں، اس طرح اس کی جان اس مصیبت سے چھوٹ جائے گی۔ چچا بولے، ہاں یہ حل ٹھیک رہے گا۔ تایا ابو نے تائید کی، مگر بھائی صاحب اتنی جلدی نکاح کیسے کریں گے؟ ابھی تو معاذ کو گئے۔ زنیرہ کی امی نے رونا شروع کر دیا۔ بیگم خود کو سنبھالو، معاذ تو چلا گیا، کیا آپ زنیرہ کو بھی کھونا چاہتی ہو؟ زنیرہ کے ابو بولے، اللہ نہ کرے، میں کیوں ایسا چاہوں گی، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ لوگوں کی نہیں بھابھی، ہماری بچی کی فکر کریں۔ چچا بولے، تم سب سے اہم بات تو بھول ہی گئے کہ زنیرہ کا نکاح کریں گے کس سے؟ دادو نے کہا۔ سب ایک دوسرے کی شکلیں تکنے لگے۔ میں کروں گا زنیرہ سے نکاح، ضامن نے اندر آتے ہوئے کہا تو لمحے بھر کے لیے سب بالکل خاموش ہو گئے۔ زنیرہ کے والد نے خاموشی کو توڑا۔ ضامن بیٹا، یہ جذباتی بات نہیں، عمر بھر کا فیصلہ ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے ضامن بھائی، اگر معاذ کا معاملہ نہ ہوا تو میں 2-4 روز میں زونی کا ہاتھ ضامن کے لیے مانگنے ہی والی تھی، روبینہ پھپھو نے کہا۔ زنیرہ کی امی روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئیں۔ میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں روبی؟ بھابھی کر دی نا آپ نے میری خوشی پھیکی، بھلا اپنوں کو شکریہ کہا جاتا ہے؟ بلکہ اپنوں پر تو حق جمایا جاتا ہے، روبینہ نے کہا، اور دونوں پھر گلے لگ گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، نکاح کی تقریب میں صرف گھر والے ہوں گے، پرسوں جمعہ ہے، اصل مغرب میں دونوں بچوں کا نکاح کر دیں گے۔ دادو نے کہا تو سب نے فوراً اس فیصلے کو مان لیا۔ بس اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس مصیبت سے میری بچی کی جان چھڑا دے۔ زنیرہ کی امی نے کہا تو سب نے جلدی سے انشاءاللہ کہا۔ جمعے کا دن آ گیا۔ صبح سے ہی سب کی مصروفیت کا آغاز ہو گیا تھا۔ آج زنیرہ کا نکاح تھا۔ دوپہر تک تایا ابو اور چچا کی فیملی بھی آ گئی۔ شام ہونے لگی تو زنیرہ کے ابو بولے، ارے روبینہ کو کال کر دو، جلدی نکلے، شام میں ٹریفک بہت ہو جاتا ہے۔ ان کے کہنے پر زارا نے روبینہ پھپھو کو کال کی۔ ارے بیٹا بس بیٹھ رہے ہیں گاڑی میں، بھائی صاحب تو ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، کہہ دو ان سے پونے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ روبینہ پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا، اللہ حافظ پھپھو۔ اوکے بیٹا، روبینہ پھپھو نے کہا۔ زارا نے فون رکھ کر اپنے ابو کو جا کر بتا دیا کہ وہ پون گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا، گھڑی کی سوئی 5 بجا رہی تھی۔ وہ سب لوگ انجام سے بے خبر اپنی نادانی میں سب کیے جا رہے تھے اور مطمئن تھے کہ ان کا سوچا ہوا حل مسئلے کو ختم کر دے گا۔ گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔ 5:15، 6، پھر 6:15، مگر روبینہ پھپھو اور ضامن نہیں پہنچے۔ ارے بھائی، غیر ذمہ داری کی بھی حد ہوتی ہے، اگر کسی وجہ سے انسان کو دیر ہو بھی رہی ہو تو انسان ایک کال ہی کر دے۔ زنیرہ کے ابو غصے میں بولے۔ سب ضامن اور روبینہ بیگم کو کالز کرنے لگے، مگر دونوں میں سے کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ ایسا کرتے تو نہیں ہے وہ، اللہ خیر ہی کرے، زنیرہ کے چچا بولے۔ مغرب بھی ہو گئی، اب تو سب پریشان ہونے لگے۔ اتنے میں گھر کے نمبر پر بیل ہوئی۔ زنیرہ کے ابو نے تیزی سے فون سیٹ کی طرف بڑھے اور فون اٹھایا۔ انہوں نے جلدی سے فون ریسیو کیا، کان سے لگایا اور بولے، حد کر دی روبی، کہاں رہ گئی ہو بھائی؟ ضامن کال ہی ریسیو نہیں کر رہا۔ دیکھیے جناب، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم، مگر آپ فوراً نیشنل ہسپتال آ جائیں۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز آئی۔ معاف کیجیے گا، آپ کون؟ زنیرہ کے ابو حیرانی سے پوچھنے لگے۔ انسپیکٹر اثر بات کر رہا ہوں، اس موبائل پر آخری نمبر آپ کا تھا، اسی لیے آپ کو کال کی ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا، جی یہ میری بہن کا نمبر ہے، وہ کہاں ہے؟ زنیرہ کے ابو نے گھبرا کر کہا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ زنیرہ کے ابو ریسیور چھوڑ کر دوڑ پڑے، سب ان کے پیچھے تھے۔ زارا نے جلدی سے ریسیور اٹھایا تو اسے معلوم ہوا کہ کیا بات ہے۔ جب سب کو پتا چلا تو باقی لوگ ان کے پیچھے بھاگے۔ زارا گھر میں دادو اور زنی کے پاس رک گئی۔ جب سب اسپتال پہنچے تو ان سب کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔
इंस्पेक्टर ने उन्हें बताया कि जामिन और रुबीना पुप्पो गाड़ी में आ रहे थे। उनके आगे बड़ा ट्रक सरिये लेकर जा रहा था। अचानक वो ट्रक खराब हो गया और पीछे से तेजी से आती आपकी बहन की कार में ट्रक से बाहर निकले सरिये विंडस्क्रीन तोड़कर घुस गए। जामिन के तो सीने में सरिये आर पार हो गए। उसकी तो ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। गाड़ी बेकाबू हुई और बैरिज की दीवार तोड़ कर निकल गई। या अल्लाह! सुनैरा के अब्बू सर पकड़ कर बैठ गए। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बहन कहाँ है? चचा ने पूछा। वो ऑपरेशन थिएटर में है, उनकी सर्जरी चल रही है। सबको सांप सूख गया। सब बैठकर दुआएं करने लगे। डॉक्टर बाहर आए तो सब दौड़कर उनके पास गए। उन्होंने बताया कि सर्जरी तो हो गई है, मगर पेशेंट होश में आने के बजाय कोमा में चली गई है। सुनैरा के अब्बू वहीं कुर्सी पर ठहर गए। ताया, अब्बू और ताई अस्पताल में रुक गए। जबरदस्ती सबको वापस भेज दिया गया। सुनैरा के अब्बू ने सबको जबरदस्ती दवा देकर सुला दिया। थोड़ी देर रुककर चचा और चची दोबारा अस्पताल चले गए। दादी जान को चुप लग गई। घर में मातम की फिजा छाई हुई थी। अम्मी और ज़ारा सहन में बैठी दादा को दिलासे दे रही थी। जाने किस मनहूस की निगाह पड़ गई मेरे घर पर। सुनैरा की दादो रोते हुए बोली तो वो दोनों भी रोने लगी। रोते रोते वो लोग एकदम उछले। सहन में धमाके से एक बहुत बड़ा पत्थर आ गिरा। वो एक दूसरे को देखने लगे। इससे पहले कि उन लोगों को कुछ समझ में आता, सहन में पत्थरों की बरसात शुरू हो गई। इसके बाद लगा जैसे छत पर भूचाल आ गया हो। कोई मानो बड़ी बड़ी चीज़ों को इधर उधर उठाकर पटक रहा था। वो लोग दौड़कर एक दीवार से जा लगे। या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, दादू के मुंह से निकला। सारा बेटा, जोनी को देखो जाकर, कमरे में उठ तो नहीं गई? अम्मी ने फिक्रमंदी से कहा तो सारा दौड़कर अंदर कमरे में गई। अम्मी! वो वहीं से बोलती हुई भाग कर आई। अम्मी, जोनी कमरे में नहीं है। उसने आकर बम फोड़ा। मेरी बच्ची! सुनहरे की अम्मी ने कहा। एकदम छत पर से मर्दाना कह कह सुनाई दिए। तीनों की निगाह बैक वक्त ऊपर उठी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। छत की मुंडेर पर सुनहरा हाथ छोड़े खड़ी थी और मर्दाना कह कहे उसके मुंह से निकल रहे थे। बाल उसके हवा में ऊपर उड़े रहे थे और आंखों की पुतलियों में शोले भटक रहे थे। कौन है तू? कौन है? क्या करना चाहता है? तेरी मंशा क्या है? सुनैरा की अम्मी फट पड़ी तो एकदम सुनैरा के कह के रुक गए। देख लिया अंजाम मेरे बीच आने का? ये मेरी है और मैं इसे अपने साथ हर सूरत लेकर जाऊंगा। सुनैरा ने अपना सीना ठोकते हुए कहा। ये मेरी बेटी है, तेरी चीज नहीं नामुराद। सुनैरा की अम्मी ने गुस्से से कहा। बस उनका इतना कहना था कि उन्हें एक झटका लगा और वो अपनी जगह से उठकर हवा में मुअल्लक हो गई। उन्हें किसी ने चुटिया के बल लटका दिया। तकलीफ से उनके मुंह से चीखें निकल गईं। वो अपने आप को आज़ाद कराने की नाकाम कोशिश करने लगी। एकदम दादू ने कलाम इलाही का विर्द शुरू कर दिया। लम्हा भर न लगा था कि जुनैरा की अम्मी नीचे आ गिरी। ज़ारा ने ऊपर देखा तो जुनैरा छत की मुंडेर से गायब थी। अम्मी, आप ठीक तो हैं? ज़ारा ने पूछा। मुझे छोड़ो बेटा, तुम सूनी को देखो, अम्मी ने अपना सर पकड़ते हुए कहा। ज़ारा डरते डरते ऊपर गई तो देखा जुनैरा छत पर बेहोश पड़ी है। ज़ारा मुसलसल कलाम इलाही का विर्द कर रही थी। रात का जाने कौन सा पहर था जब अस्पताल से कॉल आई कि रुबीना बेगम को होश ना आ पाया, कोमा में ही उनकी डेथ हो गई। सुनैरा के अब्बू को जब खबर दी तो एकदम अस्पताल दौड़ पड़े। दादों पर गशी के दौरे पड़ने लगे। वो संभाले नहीं संभल रही थी। सुनैरा के अब्बू बहन को दफनाकर घर वापस आए और खामोशी से एक तरफ बैठ गए। दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई तो उठकर गए और उसे पैसे देने लगे। फ़कीर ने नोट लेते हुए उनका हाथ पकड़ लिया। सुनैरा के अब्बू ने उसे देखा तो वो बोला, वो अपना कहा ज़रूर करेगा। उसकी निगाहें आसमान पर थी। एकदम सुनैरा के अब्बू को झटका लगा और वो वज़ू करके मस्जिद की तरफ गए। उनका दिल डूब रहा था। उनकी प्यारे एक एक करके उन्हें छोड़ कर जा रहे थे और वो बेबस थे। मस्जिद जाकर वो अपने रब के आगे सजदा रेस हो गए। ए अल्लाह, हम पर रहम फरमा, मेरी जूनी को इस आज़ाब से निजात दिला दे। आज मैं तुझसे अपनी बच्ची के लिए इस आज़ाब से निजात मांगने आया हूँ। मेरी हिम्मत टूट चुकी है। उन्होंने अपने रब के आगे अपने दिल को खोल कर रख दिया। वो मुस्तकिल रोए जा रहे थे। उनकी जाय नमाज आंसुओं से तर हो गई। कितना वक्त बीत गया उन्हें कुछ इल्म न था। वो मस्जिद में ही थे कि किसी ने आहिस्ता से उनके शाने पर हाथ रखा। वो धीरे धीरे उठने लगे। उनसे उठा नहीं जा रहा था। वो बरसों के बीमार लग रहे थे। उनका चेहरा, दाढ़ी, जाय नमाज आंसुओं से तर हो रही थी। उन्होंने निगाह उठाकर ऊपर देखा तो मस्जिद के इमाम साहब ने
जिन्होंने उन्हें उठाया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब कि आपको इस तरह परेशान करके उठाया, मगर मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ। आप इस तरह देखकर मुझसे रहा न गया। दरअसल आपकी परेशानी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इमाम साहब ने सुनैरा के अब्बू से प्यार से कहा। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। सुनैरा के अब्बू ने कहा, आप उठिए और मेरे साथ आइए। इमाम साहब ने कहा और उन्हें अपने हुजरे में ले गए। इत्मीनान से बैठिए। उन्होंने सुनैरा के अब्बू को बिठाया और पानी पिलाया। अब बताइए कि आपको क्या परेशानी है, उन्होंने पूछा तो सुनैरा के अब्बू ने सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। सारी बात तफसील से सुनने के बाद इमाम साहब बोले, परेशान ना हो, हर मुश्किल का हल मौजूद होता है। बस अल्लाह से मदद मांग कर हम उस हल को तलाश करने की कोशिश करें तो मुश्किल आसान हो जाती है। आप ऐसा करें कि एक कागज़ पर बच्ची और उसकी वालिदा का नाम लिखकर मुझे दे दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके काम आ सकूँ। आप 3 रोज़ बाद तशरीफ़ लाइएगा मेरे पास। सुनैरा के वालिद ने जल्दी से जुनैरा और उसकी वालिदा का नाम इमाम साहब को बता दिया और घर आ गए। पेश इमाम साहब की बातों से उन्हें कुछ ढारस हुई थी। 3 रोज़ तक जुनैरा ने घर वालों को खूब परेशान किया। जैसे तैसे 3 रोज़ गुजर गए। जुनैरा के अब्बू इमाम साहब के पास गए तो नमाज पढ़ने के बाद वो इमाम साहब के साथ उनके हुजरे में चले गए। इमाम साहब बोले, मोहतरम, मैंने 3 रोज़ तक पढ़ाई की है। इससे आपकी बच्ची के लिए काफ़ी कुछ मालूम हुआ है। एक नहायत ज़िद्दी जिन है जो आपकी बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है और उसके इरादे नहायत ख़तरनाक हैं। वो किसी कीमत पर आपकी बच्ची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब क्या होगा इमाम साहब? जुनैरा के अब्बू ने परेशानी में कहा। मेरी हद जितनी थी इसके मुताबिक मैंने ये सब तफसील मालूम की है। वो बहुत ताकतवर जिन है, अपने मकसद की राह में आने वाली हर शय को निस्तो नाबूद करने पर कमर बस्ता है। आपकी बहन और भांजा भी उसी का शिकार हुए। आपने कितनी बड़ी गलती की जो उस जिन के होते हुए बच्ची के निकाह का फैसला किया। वो जिन अपने होते हुए भला आपकी बच्ची का निकाह होने देगा? आप पहले किसी से मालूम तो कर लेते, शायद आपके भांजे की जान बच जाती। इमाम साहब ने बताया। तो अब फिर क्या करूं? मेरी बच्ची। जुनैरा के अब्बू ने इतना कहा और जोर जोर से सिसक कर रोने लगे। हिम्मत रखिए जनाब, अल्लाह बहुत बड़ा है। मेरे जानने वाले एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनसे बात की है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इमाम साहब ने कहा और फिर उन्हें तफसील बताने लगे। कमरे में अल्लाह वाले बुजुर्ग की पुरनूर शख्सियत ने नूर बिखेरा हुआ था। ऐसा नूर उनकी शख्सियत से फूट रहा था कि बंदा इसमें खो जाए। सफ़ेद कपड़ों में मलबूस, सफ़ेद दाढ़ी के पीछे सुर्ख और सफ़ेद नूरानी चेहरा, सर झुकाए, आंखें बंद किए, उनके होठ हरकत कर रहे थे और हाथ में मौजूद तस्बीह के दाने तेजी से आगे जा रहे थे। सर झुकाए उनके मुंतज़िर थे कि वो कुछ कहें। काफ़ी देर गुजर गई, फिर एक दिन उनके होठों की हरकत रुक गई और तस्बीह के दाने भी ठहर गए। उन्होंने आंखें खोल दी और इधर उधर नजर घुमाए। फिर वो किसी बिना पर कुछ कहे खामोश खड़े हो गए। जुनैरा के अब्बू भी उनके साथ खड़े हो गए और उनके कमरे से बाहर निकलने लगे। जुनैरा के अब्बू ने उनके पीछे आना चाहा तो उन्होंने हाथ के इशारे से उन्हें मना कर दिया। जुनैरा के अब्बू वहीं रुक गए। वो बुजुर्ग पहली मर्तबा जुनैरा के घर आए, मगर वो किसी से रास्ता पूछे बगैर लाइन से 3 कमरे बने हुए थे, जिनमें तीसरा कमरा जुनैरा का था, उसमें चले गए। तीनों कमरे के दरवाजे खुले हुए थे। जैसे ही बुजुर्ग ने वहां कदम रखा, धड़ाक से पहले कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। वो आगे बढ़े तो दूसरे कमरे का दरवाज़ा भी बंद हो गया। फिर वो जुनैरा के कमरे के आगे पहुंचे तो उसके कमरे का दरवाज़ा धमाके से बंद हुआ। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बुजुर्ग ने शहादत की उंगली दरवाजे पर रखी और दरवाज़ा इशारे से खुलता चला गया। कमरे में अंधेरा था, घोप अंधेरा। बुजुर्ग ने अंदर कदम रखा तो एकदम कमरे में रोशनी हो गई। सामने बिस्तर पर जुनैरा दोजानों बैठी हुई थी। उसे अपने सारे बाल खोलकर आगे चेहरे पर डाले हुए थे, जिनसे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। एकदम कमरे में मौजूद अलमारी में लगा शीशा धमाके से टूटकर किरची किरची होकर जमीन पर बिखर गया। फिर एक तरफ रखी हुई कुर्सी हवा में उड़ती हुई सामने की दीवार से जा टकराई और नीचे जा पड़ी। बंद करो अपनी ये शोबदाबाजी, बुजुर्ग ने रोबदार आवाज से कहा तो चंद लम्हे के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। जुनैरा के मुंह से मर्दाना कहकहे निकलने लगे। फिर तो कमरे में तूफान आ गया। एक एक करके कमरे में मौजूद तमाम चीजें हवा में मुअल्लक होकर धम से नीचे गिरती, फिर ऊपर उठती, फिर दोबारा नीचे गिरती। कमरे से आती आवाज़ों से घर वाले हौल रहे थे और मुसलसल दुआएं मांग रहे थे। बुजुर्ग ने पढ़ना शुरू किया तो तमाम की तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नीचे अपनी जगह पर आ गईं। जुनैरा ने ज़ोर ज़ोर से झटके लेने शुरू किए। फिर उसके मुंह से गालियों का तूफान निकलने लगा। जुनैरा ने अपनी जगह से हिलने की लाख कोशिश की, मगर वो हिल न सकी।
ایسا لگتا تھا کہ کسی نے طاقتور زنجیروں سے اسے جکڑ دیا ہے۔ پہلے تو وہ زور لگاتی رہی، پھر اس کے منہ سے غراہٹ نکلنے لگی، پھر وہ زور سے دھاڑی، چھوڑو مجھے، چھوڑو! مگر بزرگ اطمینان سے خاموش کھڑے رہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑ، ورنہ پچھتائے گا۔ سنیرا نے غراتے ہوئے دھمکی دی، بکواس بند کر اور چھوڑ دے اس بچی کو۔ کیوں پریشان کر رہا ہے اسے؟ حضرت نے غصے سے کہا۔ یہ مجھے اچھی لگی، اس کے مہکتے وجود نے مجھے اس پر عاشق ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ صرف اور صرف میری ہے، میں اس کو حاصل کر کے رہوں گا۔ سنیرا کے منہ سے بھاری آواز نکلنے لگی۔ چھوڑنا تو اسے پڑے گا تجھے، بزرگ نے جواب میں کہا۔ ناممکن، یہ میری چیز ہے، میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ جن نے غصے سے کہا، یہ کوئی چیز نہیں، جیتی جاگتی بچی ہے اور اس پر تیری کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ اور رہی بات کہ لے جانے کی، تو اسے تو کیا لے کر جائے گا، پہلے اپنے جانے کی تو فکر کر۔ بزرگ کا اتنا کہنا تھا کہ سنیرا کے منہ سے درد بھری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ سنیرا نے سر پٹکنا شروع کر دیا۔ چھوڑ دو مجھے، جن نے غراتے ہوئے کہا، مگر بزرگ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دے مجھے۔ بزرگ پڑھتے رہے اور وہ چیختا رہا۔ اب اس کی آواز میں اذیت تھی۔ جانے دو مجھے، مجھے چھوڑ دو، اس نے گڑ گڑا کر کہا۔ نکل گئے تیرے کسبل؟ بزرگ نے کہا۔ میں چلا جاؤں گا یہاں سے، مجھے چھوڑ دو، جن نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ صرف اتنا نہیں کہ چلا جاؤں گا، وعدہ کر اس بچی کو یہیں چھوڑ کر جائے گا، تو پھر تیری بات پر غور کروں گا۔ بزرگ نے پڑھائی روک کر کہا تو چند لمحے سنیرا خاموش رہی۔ پھر بزرگ نے پڑھائی شروع کر دی تو سنیرا کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ معاف کر دے مجھے، مجھے منظور ہے، مجھے جانے دیں، میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا، جن نے اذیتناک انداز میں بلبلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بزرگ نے کہا، اور پھر کچھ پڑھ کر زنیرا کی جانب پھونک ماری تو زنیرا کے جسم سے دھواں نکل کر فضا میں تحلیل ہو گیا اور زنیرا دھپ سے نیچے گر پڑی، بے سدھ ہو گئی۔ بزرگ کمرے سے نکل گئے اور واپس زنیرا کے گھر والوں کے پاس گئے۔ زنیرا کی والدہ کو ایک تعویذ دیا اور بولے، لمحہ ضائع کیے بغیر یہ بچی کے گلے میں ڈال کر آؤ۔ زنیرا کی امی نے تعویذ لیا اور دوڑتی ہوئی گئیں اور اسے زنیرا کے گلے میں ڈال دیا اور واپس آ گئیں۔ پھر بزرگ بولے، اس مردود نے بچی کی جان چھوڑ تو دی ہے، مگر بھول کر بھی یہ تعویذ بچی کے گلے سے نہیں اترنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو جائے، جب تک یہ تعویذ بچی کے جسم سے لگا رہے گا، وہ مردود کبھی چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں آ پائے گا، کیونکہ ایسے زندی جن دوبارہ بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ تعویذ زندگی بھر اس بچی کے گلے میں رہنا چاہیے اور پہلی فرصت میں آپ اس بچی کا نکاح کر دیں۔ شادی کے بعد بھی یہ تعویذ اترنا نہیں چاہیے۔ یہ بول کر بزرگ خاموش ہو گئے۔ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں؟ زنیرا کے والد نے روتے ہوئے حضرت کے ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ شکر میرا نہیں، اس پاک ذات کا ادا کرو جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ تو میرے اللہ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی آسانی کے لیے مجھے چنا۔ بزرگ بولے، اچھا حضرت، مجھے میرے محسن کا نام تو بتا دیجئے۔ زنیرا کے ابو بولے تو بزرگ مسکراتے ہوئے بولے، بندہ خدا، اور ان سے رخصت لے کر چلے گئے۔ بعد میں زنیرا کے ابو کے بے حد اصرار پر امام صاحب نے حضرت کا نام انہیں بتایا۔ ان کا نام تھا بزرگ اشرف شاہ۔ سنی بیٹا، ذرا ادھر تو آؤ۔ ہاں، میری ڈائری لیتی آنا، زنیرا کی امی نے اسے آواز دی۔ زنیرا امی کی ڈائری لے کر آ گئی اور ان کے ہاتھ میں دے دی۔ امی نے ڈائری کے صفحے کھولے اور بولی، زونی ذرا فون تو لگاؤ۔ کس کو امی؟ زونی نے پوچھا۔ یہ لو، امی نے ڈائری زنیرا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ زنیرا نے ڈائری پر نگاہ ڈالی تو وہ نگہت آنٹی کا نمبر تھا۔ اس کی امی کی کالج کی فرینڈ تھی اور ان دنوں اسلام آباد میں رہتی تھی۔ زنیرا نے نمبر ڈائل کیا اور آواز دے کر امی کو بلا لیا۔ امی یہ لیں، بیل جا رہی ہے، زنیرا نے ریسیور امی کو دیتے ہوئے کہا۔ 3 بیلز کے بعد نگہت آنٹی نے خود فون ریسیو کیا۔ کیسی ہو نگہت؟ زنیرا کی امی نے پوچھا۔ میری چھوڑو، تم نے آج کیسے یاد کر لیا بے وفا؟ نگہت آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، تم تو جیسے روز مجھے کال کرتی ہو، آخری بار میں نے ہی تمہیں کال کی تھی، اگر تمہیں یاد ہو تو، جب تم اپنی نن کی بیٹی کی شادی میں آئی تھیں، یاد آیا؟ اس بات کو 1 سال ہونے والا ہے، زنیرا کی امی نے کہا۔ ہاں بھائی، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، سب کیسے ہیں؟ بھائی صاحب، امی جان، زارا، زنیرا، سب؟ نگہت نے پوچھا۔ سب خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے تمہیں انوائٹ کرنے کے لیے فون کیا ہے، کارڈ تو 1-2 روز میں پہنچ ہی جائے گا، مگر میں تمہیں پرسنلی کہنا چاہ رہی تھی، 27 ستمبر کو زارا اور زنیرا دونوں کی شادی ہے۔ زنیرا کی امی نے کہا۔ ارے بھائی، بہت بہت مبارک ہو، نگہت آنٹی نے خوشی سے سرشار انداز میں کہا۔
तुम्हें भी मुबारक हो, ज़ुनैरा की अम्मी ने कहा। लड़के करते क्या हैं? निगत आंटी ने पूछा। भाई ज़ारा का होने वाला शौहर तो डॉक्टर है, जबकि जूनी का होने वाला शौहर उसकी दोस्त राबेल का देवर है, CSS किया हुआ है, ऑफिसर है। रिश्ते तो अच्छे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों के फर्ज से एक साथ ही सुबुकदोश हो जाऊं, ज़ुनैरा की अम्मी ने बताया। बिल्कुल ठीक किया, तुम फिक्र न करो, मैं ज़रूर आऊंगी, निगत आंटी ने कहा और फिर दोनों बातों में मसरूफ हो गईं। ज़ुनैरा के वालिद ज़ोहर की नमाज पढ़कर घर आए और खामोशी से सोफे पर बैठ गए। ज़ुनैरा की अम्मी उन्हें इस तरह देखकर तशवीश ज़दा हो गईं और बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेगम, तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मगर। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गए। मगर क्या? ज़ुनैरा की अम्मी उनके पास आकर बैठ गईं। आज ज़ारा और जूनी की माइयों थी। मस्जिद में इमाम साहब मिले थे। उन्होंने ये अफसोसनाक खबर सुनाई है कि हमारे मोहसिन हकीम अशरफ शाह साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, जिनकी बदौलत आज हम अपनी बेटियों को इस घर से रुखसत कर रहे हैं, उन्होंने अफसुर्दगी से कहा। तो ज़ुनैरा की अम्मी बेख्तियार रोने लगी। अल्लाह पाक, एक माँ के दिल से निकली दुआ है, तो अपने उस नेक बंदे की छोटी से छोटी खता भी माफ़ फरमाकर उनको जन्नत में आला मकाम अता करना, आमीन। बेटा, कोशिश करना कि सारे काम पहले से ही निपटा लो, वरना आखिर तक कुछ न कुछ रह जाता है, फिर रुखसती देर से की जाती है, दादू ने कहा। जी बेहतर अम्मी, ज़ुनैरा की अम्मी ने कहा। दादू अपने कमरे में चली गई। सुनिए, न जाने क्यों मेरे दिल में खौफ आ रहा है, ज़ुनैरा की अम्मी ने कहा। नहीं बेगम, यह सिर्फ वहम है। जब तक ये खबर आपने सुनी नहीं थी तो आप मुतमईन थी। हिम्मत से काम लें। याद है ना, शाह साहब ने वो तावीज़ दिया था और कहा था कि उसके होते हुए वो मरदूद चाहकर भी हमारी बच्ची के करीब नहीं आएगा। ज़ुनैरा के अब्बू बोले, आप दुआ करें कि हमारी बेटी खैरियत से रुखसत हो जाए और अपने घर की हो जाए। वो जिन छत पर टहल रहा था। उसकी सब चमकती आंखें अंधेरे में और भी खौफनाक मालूम हो रही थी। नीचे ज़ारा और ज़ुनैरा के हाथों में मेहंदी लग रही थी। वो बेताबी से ज़ुनैरा को देख रहा था, मगर वो अपनी हद से आगे ना बढ़ने पर मजबूर था। वो बेबस निगाहों से उसकी खूबसूरत हाथों को देख रहा था। छत पर किसी के आने की चाप सुनकर वो छलांग लगाकर दूसरी तरफ चला गया। ज़ारा आपी, मुझे तुम्हारे सूट का कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जूनी ने कहा। चंदा, यहाँ मैं तुम्हें अपना सूट ऑफर नहीं कर सकती क्योंकि ये ससुराल से आया है। मेरी शादी का सूट है ना, मेरी सास घर में कदम रखते ही मेरा फुर्ता बना देंगी। ज़ारा ने मजाक किया तो दोनों हंसने लगी। दोनों अपने कमरे में तैयार हो रही थी और ब्यूटिशियन उन्हें तैयार कराने घर आ गई। बेबी, ये तावीज़ आपके गले से नजर आएगा, ब्यूटिशियन ने ज़ुनैरा से कहा। आप इसे पिन से कमीज़ के अंदर सेट कर दें और इसको उतारना मेरे बस में नहीं है, ज़ुनैरा ने साफ कहा तो ब्यूटिशियन चुप हो गई। मैं तो हर दफ़ा की तरह आज भी तुमसे पहले जैसी रेडी हो जाऊंगी, जूनी, ज़ारा ने कहा तो ज़ुनैरा मुस्कुराने लगी। अच्छा, मैं ज़रा अम्मी के पास उनके रूम में जा रही हूँ, मैं उनके साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। फिर तो मैं चली जाऊंगी ना, ज़ारा ने संजीदा लहजे में कहा। ठीक है आपी, मेरा बस हेयर स्टाइल रहता है, मैं भी वहाँ आ जाऊंगी, ज़ुनैरा ने कहा तो ज़ारा गर्दन हिलाने लगी। कमरे से निकलने से पहले वो वापस आई और ज़ुनैरा के गले लग गई। जाने क्यों अजीब सा लग रहा है जूनी, फिर हम मिलेंगे या नहीं, ज़ारा ने भराए हुए अंदाज में कहा तो ज़ुनैरा भी रोने लगी। फिर अलग हटकर बोली, आपी, तुम ऐसे कह रही हो जैसे रुखसत होकर यूं जा रही हो। चंद घंटों की दूरी पर घर है, हर सेकंड में मोबाइल पर कॉल लगेगी, क्या हो गया, उसने ज़ारा से कहा तो वो रोते हुए हंसने लगी। मैं भी पागल हूँ, ज़ारा ने कहा तो ज़ुनैरा झट बोली, ये तो बिल्कुल सच है, इस बात में मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ज़रा हंसी और कमरे से चली गई। ज़ुनैरा चेयर पर आकर बैठ गई। ये दिन ही ऐसे होते हैं, इंसान नर्वस हो ही जाता है, ब्यूटिशियन ने ज़ारा की कैफियत पर कहा तो ज़ुनैरा ने तायद की। फिर दादो जूनी के पास आई और जूनी की बलाएं लेने लगी। हाय, कितनी हसीन लग रही है मेरी बच्ची, अल्लाह नजरें बद से बचाए, उन्होंने कहा तो जूनी ने मुस्कुराकर नजरें नीची कर ली। दादो चली गई और ब्यूटिशियन ने ज़ुनैरा के सुनहरे बालों को हाथों में पकड़ा और कंघे से बालों को तेजी से समेटने लगी। ऊपर नीचे जाते कंघे में अचानक तावीज़ की डोर अटकी और उसकी गिरा खुल गई। तावीज़ कब ज़ुनैरा के गले से निकलकर नीचे गिरा उसे मालूम ही न हो सका। ब्यूटिशियन इससे पहले कुछ करती कमरे में अंधेरा छा गया। फिर जब रोशनी हुई तो ब्यूटिशियन बेहोश पड़ी थी और ज़ुनैरा दुल्हन बनी आईने के सामने खड़ी थी। उसके सुनहरे बाल खुले हुए थे। उसने परफ्यूम की बोतल उठाई और अपने ऊपर स्प्रे कर लिया। वो अकेली न थी, उसके बराबर एक नौजवान खड़ा था। उसकी सब्ज आंखें जूनी पर थीं। तुम सिर्फ मेरी हो, आज मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए लेकर जाऊंगा, उसके मुंह से आवाज़ निकली। ज़ुनैरा ने उस नौजवान की आंखों में देखा और फिर वो कहीं
खोती चली गई। जूनी, दरवाजा खोलो। सारा ने वापस आकर दरवाजा नॉक किया, मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। वो सीधी अम्मी के पास गई। उन्होंने दादो से कहा। फिर तो अम्मी, अब्बू, दादो सब जूनी के कमरे के बाहर जमा हो गए। अम्मी ने तो दरवाजे को तोड़ देने वाले अंदाज से पीट डाला, मगर कोई जवाब ना मिला। अब्बू और चाचा ने मिलकर दरवाजे को तोड़ दिया। सब अंदर गए। वहां एक तरफ ब्यूटिशियन बेहोश पड़ी थी, मगर जुनैरा का कहीं नामो निशान ना था। दादू ने अटैच बाथ में झांका, वो भी खाली था। सब ने ब्यूटिशियन को उठाया तो उसने बताया कि एकदम लाइट चली गई और फिर उसे कुछ याद नहीं, मगर सब हैरान थे कि लाइट तो गई ही नहीं थी। एकदम दादू ने कमरे में रची परफ्यूम की खुशबू पर गौर किया तो उन्होंने अपना रुख ड्रेसिंग टेबल की तरफ किया। वहां उनका इस्तकबाल परफ्यूम की खुली हुई बोतल ने किया। दादू ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा तो उनके पैर के नीचे कोई चीज आ गई। उन्होंने झुककर उठा लिया। वो चीज कुछ और नहीं, जूनी के गले में पड़ा बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज था। उस जिद्दी जिन ने अपनी जिद पूरी करके छोड़ी। ये मेरी चीज है और मैं इसे जरूर अपने साथ लेकर जाऊंगा। बड़ों की बात को नजरअंदाज करके कभी हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर बड़े कुछ समझाएं तो हमें समझना चाहिए, इसमें जरूर हमारी ही भलाई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।